السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان، پھر ان کے چیف آف اسٹاف جناب شہباز گل، آج شہباز گل پرواز کر گئے، یعنی جیل سے فی الحال وہ ضمانت پہ رہائی پا گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عطر من اللہ نے ان کی ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے اوپر قبول فرمائی اور انہیں ضمانت پہ رہا کر دیا۔ جناب، بڑا شور کیا ہوا تھا اس کی گرفتاری کے اوپر، اور دونوں طرف سے حکومت نے کوشش کی کہ ان کو بالکل فوج میں انتشار پھیلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ان کو سزا دلائی جائے۔ اسلام آباد پولیس نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ ان کو گرفتار کیا، ان کے 2 دن کے ریمانڈ لی، یعنی یہ تمام مسائل کا اس وقت جتنی بھی باتیں سرگرم ہیں اس کا یہ شہباز گل جو تھا مین محور تھا۔ اس کی وجہ سے عمران خان نے آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکی بھی دی ایک اپنے خطاب میں، ساتھ میں خاتون میجسٹریٹ کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا، غلیظ زبان اپنی استعمال کی۔ تو یہ سب کچھ شہباز گل کی وجہ سے ہوتا رہا، لیکن شہباز گل کی ضمانت کی درخواست جیسے ہی آئی تو ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، عوام کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کورٹ اور پھر ضمانت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انصاف کے بھی کچھ ترازو ہوتے ہیں، اس کو چاہے آپ کس طریقے سے بھی لے لیں، لیکن ہمیں امید تھی کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو آج کورٹ نے چیف جسٹس عطر من اللہ نے کافی سوالات جوابات کیے دونوں طرف کے وکلا سے، اور ان کا کہنا تھا کہ کسی آرمی نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی آرمی کا ادارہ ہمارا اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان کی باتوں کے اوپر ان میں کوئی بغاوت جیسی بات ہو۔ بہرحال کافی سوالات کرنے کے بعد جواز بنایا گیا کہ ان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے۔ اس کے لیے عمران خان نے کافی باتیں بھی کی تھیں، ان کو ننگا کر کے جنسی تشدد کیا گیا تھا ان کے ساتھ، جو دوسرے الفاظ میں جنسی تشدد کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک تو تشدد ہوتا مارنے والا، ایک بلاگار والا۔ بہرحال وہ کیا کہنا چاہتے تھے عمران خان، یہ اس کا کوئی آج فیصلہ نہیں ہوا، نہ اس میں کوئی کسی وکیل نے بات کی۔ اور ہماری اسلام آباد پولیس کے اوپر بھی یہ دبا تھا کہ انہوں نے 2 دن ان کو نہ سونے دیا تھا پہلے ریمانڈ میں، نہ ان کو جگہ جگہ کے ان کو کھلا رہے تھے پلا رہے تھے، کافی الزامات۔ بہرحال ایک چیپٹر تھا یہ، اسلام آباد پولیس کے ہاتھ سے بھی بات ختم ہو گئی اور جیل سے ان کو رہائی مل گئی۔ اور ہماری اسلام آباد پولیس کے اوپر، ان کی کوششوں کے اوپر ہمیں بھی تعجب بھی ہے، اور سمجھ نہیں سکتے کہ انہوں نے آج دن تک ایک میں موبائل سیٹ، چھوٹا سا موبائل سیٹ وہ ریکور نہیں کر سکے شہباز گل سے۔ اس کے ڈرائیور کے پاس چھاپے مارے، اس کی وائف کو اٹھا کے لے کے آ گئے سب، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، نہ ان میں کوئی اچھی صلاحیت کہ وہ شہباز گل کا موبائل اپنے قبضے میں لے سکتے یا اس کو ریکور کر سکتے کہ کہاں گیا، زمین کہاں گئی، آسمان چلا گیا، یا بنی گالا میں چلا گیا تو وہاں پہ مقدس جگہ ہے، اس میں کوئی گھس نہیں سکتا ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت کے بعد وہ اب رہائی پا گئے ہیں۔ تو اب دوسری بات، آج یہ تو خیر ہے، ضمانتیں ہوتی رہتی ہیں، حکومت خام کا پیسہ خرچ کرتی ہے، جو کتنے شہباز گل پکڑیں گے، کتنے لوگ پی ٹی آئی کے پکڑیں گے،
ہر شخص کی ضمانت. آپ کل فواد چودھری کو گرفتار کریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پہ آ جائے. آپ اسد عمر کو گرفتار کریں اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہے. کتنے شہباز گل پکڑو گے آپ؟ کتنے؟ جتنے پکڑو گے سب آئیں گے باہر، ضمانت پہ آئیں گے. آپ لوگوں میں یا کمزوری ہے یا صلاحیت نہیں ہے یا آپ کے جو ہے صحیح طریقے سے کیس فٹ نہیں کر سکتے یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جتنے شہباز گل پکڑو گے پی ٹی آئی کا کوئی شخص بھی پکڑو گے وہ فوری طور پہ رہائی پائے گا. اس لیے یہ حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اگر عمران خان کو بھی آپ لوگوں نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس کی ضمانت، وہ جیل جانے سے پہلے، لاک اپ جانے سے پہلے ان کی ضمانت، چاہے وہ رات کا سپر ہو، رات کا تیسرا پہر ہو، دوسرا پہر ہو، ان کی ضمانت ہو جائے گی. یہ تو تھی بھائی پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں کی باتیں. آج مریم نواز صاحبہ بھی عدالت میں مطلوب تھیں. جب باہر نکلی تو تمام صحافی ان کے گرد گھومائے اور سوالات کی بوچھار کر دی. کئی سوالات کے تو وہ سوال جوابات گول کر گئی. متی اللہ جان مشہور صحافی ہیں، وہ بیچارے صحافت کے وجہ سے مارے پیٹے بھی گئے ہیں، کئی دفعہ اٹھائے بھی گئے ہیں. تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا کہ بی بی پہلے جب قمر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، تو اس دفعہ پھر یہ چرچے چل رہے ہیں کہ ایک ایکسٹینشن اور ان کو دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ ساری باتیں کرنے لگی کہ یہ جی فتنہ ہے عمران خان اور اس نے شوشہ جوڑا ہے اور یہ کوئی چیز ابھی تک بات نہیں ہوئی کہ اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے. تو کہا کہ اگر دی جائے مطلب جان بڑے ڈیپ طریقے سے سوالات کرتے ہیں اور منجھے ہوئے صحافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پہ دی جائے تو اس پہ آپ کا کیا ہوگا؟ میں اپنے پہلے والے بیان پہ قائم رہوں گی. تو دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، یعنی اس کے ایکسٹینشن کے فیور میں نہیں ہوں. تو یہ مریم نواز نے بھی آج یہ چیز تو کلیئر کر دی. سوری. اب جناب آتے ہیں ذرا ملک کے ایک زبردست شخصیت کے اوپر، لاڈلے کے اوپر، عمران خان، جس کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، کوئی چیز نہیں لگتی، اور سمجھے ان کے اوپر تو اس کے بارے میں عوام کے جو ہے ذہن میں کچھ سوالات ابھر رہے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پیش کر سکوں تاکہ اگر عمران خان چاہیں یا پی ٹی آئی چاہے تو اس کی صفائی دے سکے. لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے جو سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی فون پہ ریکویسٹ کی تھی اور اربوں روپے جمع کرنے کی آج جو دعویٰ کیا ہے اس کے تھوڑے سے ریٹن ثبوت قوم کو دے دے. کسی بھی ٹی وی کے اوپر یہ بتا دے کہ بھائی اس بینک میں میرے اتنے پیسے آئے، 50 لاکھ آئے، اس میں 20 کروڑ آئے، اس میں 5 کروڑ آئے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ رسید ہے، آپ یہ دیکھ لیں. ورنہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماموں بنا رہے ہیں اور اتنے پیسے ملے نہیں ہیں جتنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اگر آئے ہیں تو کہاں گئے، کس اکاؤنٹ میں گئے؟ شوکت خانم میں گئے، پی ٹی آئی اے میں گئے، کون سا کوئی ان کا الگ؟ تو اگر آئے ہیں یقیناً آئے ہیں، بالکل چیز کا ہمیں پتہ ہے، لیکن کتنے آئے، کیا آئے ہیں، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں. لیکن سیلاب کے لیے آئے ہیں اور آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کی تشہیر کے لیے آپ تھوڑا سا اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ بھائی میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے اچھائی کی، یہ بینک میں اتنے پیسے آئے، میں پہلے طرح نہیں کہ فنڈنگ کیس کی طرح پیسے کا جواب نہ دے سکوں، یہ اتنے پیسے آئے، اس اکاؤنٹ میں اتنے آئے، اس اکاؤنٹ میں اتنے، اپنے ہاتھ صاف کر کے کہیں جی میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اور میں نہ ایسی بات کرتا ہوں. دوسری بات جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کل عمران خان جو ہے بلکہ پرسوں وہ تقریباً 8 یا 10 ٹرکوں پہ سامان لاد کے
سیلاب زدگان کے پاس چلے گئے پنجاب کے ایک شہر میں. وہاں پہ تقسیم بھی کیا. سیلاب زدگان میں بیٹھ گئے اور ان سے جو عجیب سوال پانی کیسے آیا, رات کو آیا تھا, اچھا یا دن کو آیا تھا, اچھا آپ کیا کر رہے تھے اس وقت, ایسے فضول سوالات کر رہے تھے ان کے ساتھ. جو سب نے دیکھ چکے ہیں, اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں میں, ٹی وی سارے وہ کوٹ کر چکا. اس کے بعد جب وہ تقسیم کرنے کا ٹائم آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ٹوٹل جو 10-12 ٹرکوں میں سامان تھا, وہ ٹوٹل اگر ٹرک جو جس طریقے سے سندھ میں تقسیم ہو رہے ہیں, جس طریقے سے دوسری جگہوں پہ تقسیم ہو, اگر وہ اس طریقے سے بھرے جاتے 2 ٹرکوں کا سامان تھا, جس میں پبلک کو شو کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی نے 15 ٹرک دے یا 10 ٹرک یا 12 ٹرک دیے, اس 2 ٹرک کے سامان کو ڈال کے اور سیلاب زدگان کو ماموں بنا دیا. ان کے ساتھ بھی کھیل لیا گیا ایک گیم عمران خان نے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, لاڈلا اس نے جو کچھ دیا اللہ کے نام پہ دیا. اللہ کے پاس اگر 2 ٹرک دیے تو 2 ٹرک کا ثواب ملے گا, اگر 15 ٹرک دیے, لیکن اللہ کے نام پہ دے 2 ٹرک اور جمع کر کے دے 2 ٹرک کا سامان 15 ٹرکوں میں یا 50 ٹرکوں میں, تو ثواب تو وہی 2 کا ملے گا, باقی اللہ تعالیٰ ان کا گناہ لکھے گا. آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں ساتھ. سیلاب زدگان جو بیچارے بے گھر ہو کے بیٹھے ان کے لیے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کیا کر سکتے کہ اگر کی ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ عوام اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں, جب انسان 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, گورنمنٹ جاب میں ہو, سیکرٹری ہو, کلرک ہو, پیون ہو یا اعلیٰ عہدے پہ ہو, 60 سال کی عمر کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہن اب کام نہیں کر سکتا ہے, جسم اس کا صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتا ہے, اس لیے اس کو ریٹائرمنٹ دے دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے اور دوسرے بڑے عہدوں کے لیے اس میں عمر کی قید ہے ہی نہیں, اور بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سفیر بنا ہوا ہے, کوئی کونسلیٹ میں کیا بنا ہوا ہے, اور وزیر اعظم صاحب اس وقت جو ہے اس کی عمر دیکھ لیں, اور جو آئندہ کا مستقبل کا وزیر اعظم کے خواب دیکھ رہا ہے, خوابوں کی دنیا میں رہنے والے جناب عمران خان تقریباً 70 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہیں. اور 70 سال کی حکومت والا کا ایک اہم پوسٹ وزیر اعظم کے, اور کیا پاکستان میں ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں؟ کوئی 40-45 سال کا 50 سال کا نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو یہ اس کے لیے بھی یہ حد مقرر کر دینی چاہیے کہ بھائی پھر 60 ایئرس سے ابو جو ہے وہ وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا. اب یہ جس دن سے اترے ہیں اب عمران خان, وہ ہر چیز کو توڑنا یہ کرو کچھ, مجھے کسی طریقے سے آرمی واپس دے, مجھے اپنی کرسی واپس دلا دے, اللہ کے واسطے مجھے کرسی. تو یہ اللہ کے واسطے اور جوتوں پہ ہاتھ بھی رکھنے کے لیے تیار ہے. اور خفیہ ملاقاتیں کبھی امریکی سفیروں سے ہو رہی ہیں اور CIA کے ایجنٹوں سے ہو رہی ہیں, کبھی جناب آرمی کے عہدیداروں سے ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ انسان یہ دیکھے کہ کیا 70 سال کی عمر میں اس کو صلاحیت ہے. جو بندہ ملک میں 4 موسموں کو 12 موسم کہہ رہا ہے وہ ملک چلائے گا. جو بندہ جس کو جو کہتا ہے کہ پاکستان آزاد ہونے کے ٹائم پہ اس کی آبادی 40 کروڑ تھی جبکہ اس وقت 22 کروڑ ہے, تو ایسا بندہ جو حاضر دماغ ہے نہیں, غائب دماغ ہے, 70 سال کی عمر میں ذہن کام نہیں کرتا, کوئی کیلکولیشن نہیں آتی, میتھمیٹک میں بالکل ہی ناکارہ ہے. تو وہ باہر کے ملکوں میں جو امیدواروں ان کے ساتھ جو افسران ہیں اور اعلیٰ عہدیداران اور صدر اور پرائم منسٹر اور جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ کیا باتیں کرتے ہیں. کبھی جاپان جرمن کی سرحدیں ملا لیں گے, کبھی 12 موسم کی بات کریں گے, کبھی کہیں گے کہ جی کیا. تو ایسے آدمی کے لیے تو ریسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان کی وزارت اعظم تو کیا, لیکن یہ تو ایک سیکرٹری بھی نہیں بن سکتے, کرکٹ کے PCB کے چیئرمین بھی نہیں بن سکتے. تو یہ کہاں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم. پہلے اس کے ذہنی طریقے سے اس کو میچور کیا جائے, بچوں والی حرکتیں چھوڑ دے,
جس کے ذہن کا ایک بورڈ ہونا چاہیے. وزیر اعظم کوئی بھی بنے, اس کا ذہن سائیکالوجسٹ ہو, اس میں مینٹل پیشنٹ ہاسپٹل کا کوئی اسپیشلسٹ بھی ہو, وہ دیکھے کہ اس کا ذہن صحیح کام کرتا ہے. یہ کل کو تو کوئی غلط معاہدہ بھی کر لے گا, کیا سب پیچھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے گا, جی حضور جی حضور, وزیر اعظم نے کہا واہ 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 تالیاں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی پہلے گزارش یہ ہے تمام حلقوں سے کہ عمران خان کے ذہن کا جو ہے ٹیسٹ کروایا جائے کہ آیا یہ آئندہ الیکشن میں اگر کھڑا ہوتا. لوگ تو اندھے ہاتھیوں کی طرح ہیں, ووٹ دینے میں کوئی ابھی اس صورت میں سیلاب میں ابھی یہ کہتے ہیں کہ کل الیکشن ہو جائے. بھائی سیلاب میں لوگ مرے ہوئے ہیں. سندھ کی حالت یہ ہے کہ جس کا ووٹ لگا ہوا ہے دادو میں, وہ حیدرآباد میں پلوں کے نیچے آ کے بے گھر ہو کے سوئے ہوئے, وہ کہاں ووٹ دینے جائیں گے. کوئی سانگڑ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن میں گھر ڈوب گیا, وہ کراچی کے سوراب کے گوٹ میں کہیں فٹ پاتھ پہ بھیک مانگ رہا ہے, تو وہ کہاں ووٹ دیں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں. الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن 1 سال میں ہو جائیں گے, 2 سال میں ہو جائیں گے. ایکسٹینشن بھی آئین میں گنجائش ہے کہ حکومت الیکشن لیٹ بھی کر سکتی ہے. تو اس کو بس چاہیے جلدی سے, میں تو کہتا ہوں اس کو فوری طور پہ یا تو کسی عہدہ دے کے باہر بھیج دیا جائے کہ بیچارے آپ سفیر ہیں, جائیں اپنے امریکہ جائیں, اسرائیل جائیں, کہیں بھی. اسرائیل میں تو خیر ہے نہیں ہمارا نمائندہ, آپ امریکہ جائیں, لندن جائیں, جا کے وہاں پہ سفیر بن جائیں. تو اس کو اس طریقے سے جان کی خلاصی کی جا سکتی ہے. تو اس کو ضد سے اتارنے کے لیے کوئی عمل ہونا چاہیے. اس کی ابھی 22 تاریخ کو ہے, اس میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. پھر 15 تاریخ کو 28 کو ہے, اس میں ضمانت ہو جائے گی. پھر وہی پھر ریپیٹ کرے گا, گالیاں گلوچ عدالتوں کو, ججوں کو, سب کو اندھے کی لاٹھی جو ہاتھ میں دے دو وہ مارے گا. جس کو بھی لگے, وہ چاہے کورٹ کو لگے, عدالت کو لگے, اداروں کو لگے, عوام کو لگے, اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی. جو یہ ہے سلسلہ. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی 22 تاریخ بھی آنے والی ہے, عمران خان بھی پرواز کریں گے شہباز گل کی طرح. شہباز تو جانی راز دلا دے, وہ پی ٹی آئی کے سارے راز جانتا ہے, وہ اب رہا ہوں گے. اب دیکھیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا پھر وہی آ کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو تب تک یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا, ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کریں, تاکہ آپ کو دیکھنے کے لیے نئی ویڈیوز مل سکیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.